بیان کیا تو ان کا اختتام سبحان پہ کیا. ہم اپنی تقریر کا اختتام بھی سبحان پہ ہی کرتے ہیں. فرشتوں کا اور آدم کا قصہ ہے نا, وعلم آدم الاسماء. کہنے لگے جی فساد کرے گا. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. پھر وعلم آدم الاسماء. میں تو اب آیا ہوں اپنے جوبن پہ, سبحان اللہ, فکر نہ کیجیے. ہاں جی, ظاہر پہ نہ جائیے. ایک بار یہ 16 ہے نا مواتیوں والی, یہ مواتی ہمارے بھائی بھی بڑے زندہ دل ہوتے ہیں. یہاں تقریر کی تو ایک بابا نا میری کمر کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا. اب میری کمر دیکھ رہے ہیں, یہاں پکڑ کے کھڑا ہو گیا. کہہ رہے ہے تو چڑیا کی طرح اور گدھا بھی شیر کی طرح ہے جی. تو جب تک بس دعا یہ ہے کہ اللہ نے جب تک ہمت دی ہے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے, اپنے دین کی حفاظت کے, اور دین کی طرف آنے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ ہر میدان میں قبول فرمائے. آمین. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی قبولیت ہے کہ اگر کسی مسجد میں جھاڑو دینے کی خدمت بھی نصیب ہو جائے نا, یہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں. خدا کی قسم جو مصلی امامت پہ کھڑے ہیں جو حضرات, ہم تو ان کے قدموں کی دھول ہیں. اللہ نے بڑا احساس دیا ہے ان کو. خدا کی قسم مسجد میں جھاڑو دینے کا احساس مل جائے نا, یہ بھی بڑی بات ہے, بڑے نصیب کی بات ہے. تو فرشتوں کا علم ختم ہوا, بات ختم ہوئی تو کہا قالوا سبحانک, قالوا سبحانک. حضرت موسیٰ نے ایک تمنا کی تھی, مشہور تمنا ہے, ارنی انظر الی. فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. فرمایا پہاڑ دیکھ لے, اگر پہاڑ دیکھ کر جھیل گیا تو مجھے بھی دیکھ لے گا, اگر پہاڑ دیکھ کر نہ جھیل سکا تو میں تو پھر میں ہوں نا. تو اب پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے کو موسیٰ نہ جھیل سکے. حواس ختم ہوئے, بات ختم ہوئی, قصہ ختم ہوا. فلما افاق قال سبحانک. تو یہاں بھی قصہ سبحان کا ختم. حضرت یونس علیہ السلام کا وزن, وہ مچھلی والے کو دیکھو, سبحان اللہ, اللہ کا انداز بھی بڑا دیکھا. او مچھلی والے کو دیکھا اذهب مغاضبا, وہ غصہ ہو کے ٹوٹ گئے, غصے ہو گئے. بھی اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ بھی ان سے ناز کرتا ہے. وہ غصے ہو کے چلے گئے. اللہ نے فرمایا اچھا کشتی سے پانی میں, پانی سے مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی پہ تہ میں, یعنی اندھیروں, پھر الظلمات, جہاں پہ جا کے حضرت یونس کی دوڑ ختم ہو گئی تو بات ختم, قصہ ختم. تو وہاں پہ کیا, اللہ الہ الا انت سبحانک, سبحان سے بات ختم. لیکن ان تمام قصوں میں ایک قصہ ہے جو سبحان پہ ختم نہیں ہوتا. ایک بات ایسی ہے جو سبحان پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ سبحان سے شروع ہوتی. بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں شروع بھی سبحان سے ہو اور ختم بھی سبحان. اگر فرشتوں کے علم کی انتہا ہے تو سبحان, اگر جناب یونس کی دوڑ کا اختتام ہے تو سبحان, اگر جناب موسیٰ کے قصے اور ہوش و حواس کا اختتام ہے تو سبحان, اگر پیر مہر علی شاہ کی نعت ہے تو سبحان. لیکن ان تمام قصوں میں ایک قصہ جو سبحان پہ ختم ہونے کی بجائے سبحان سے شروع ہوتا ہے, وہ ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کا. ان کی بات سبحان پہ ختم نہیں, سبحان سے شروع ہوتی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. عقل انسانی نے سوال کیا, مالک جہاں پہ سبھی کا علم ختم ہو, سبحان ہوش و حواس ختم ہو, سبحان نعت ختم ہو, سبحان, تو پھر تیرے محبوب کا قصہ سبحان سے کیوں شروع؟ فرمایا ارے سمجھو اس قرینے سے جہاں پہ تمام عظمتوں والوں کی عظمتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میرے محبوب کی عظمت شروع ہوتی ہے. تبھی تو اپنے سبھی کے قصے سبحان پہ ختم کر کے محبوب کا قصہ سبحان سے شروع کیا.
سبحان الذی اسرا، ذرا سوچو سوچو، جس کی ابتدا سبحان ہے اس کی انتہا کیا ہو. تبھی تو اللہ نے میل کروا دیا. سبحان اللہ کہہ دو تاکہ تقریر ختم ہو. اسی لیے جب واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے میل کروا دیا. اب میل کیسے ہوا؟ ایک حبیب ہے، ایک کلیم ہے. اب فرق یہ ہے کلیم مانگ مانگ کر لیتا ہے، حبیب کو بن مانگے دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اسے کہا جاتا ہے الم نشرح لک صدرک. وہ کہتا ہے واجعل لی وزیرا من اہلی، اسے کہا جاتا ہے ووضعنا عنک وزرک. وہ کہتا ہے ربی ارینی انظر الیک، یہاں قاصد کو بھیج کے کہا جاتا ہے آئیے، وہ منتظر ہیں، بلا رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں. حبیب و کلیم کے اس ملاقات میں بات نے وہیں جانا تھا جہاں سے شروع ہوئی تھی. فرمایا اس لیے مکالمہ ابراہیم سے نہیں ہوا، حالانکہ وہ حضور سے زیادہ قریب ہے. ساتویں آسمان، چھٹے آسمان پر وہ دل میں وہ حسرت ناتمام تھی نا، حسرت ناتمام، ربی ارینی انظر الیک والی. فرمایا میں تو نہ دیکھ پایا، یہ تو دیکھ کے آ رہے ہیں، اس لیے ان سے پوچھو کیا لے کے آئے، کیا دے کے آئے. فرمایا یہ دیا، یہ دیا، اور کچھ ایسا ہے جو دیا سو دیا. فأوحى إلى عبده، یہ راز و نیاز کی باتیں تھی، جو ہوئی سو ہوئی. سمجھ میں آئی؟ اچھا اپنے امت کے لیے کیا دیا؟ سبحان اللہ. اس امت کے لیے، یہ پیر محل کے زندہ دلوں کے لیے. فرمایا 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں. اچھا میری امت پر 2 فرض کی، صبح کی اور شام کی، وہ پڑھنے سے عاجز تھی، آپ کی 50 کیسے پڑھے گی؟ آج موقع ہے، تخفیف کروا لیجئے. حضور پلٹ گئے. حضور کیوں پلٹے؟ رحمت للعالمین جو ہے، رؤوف الرحیم جو ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. بڑی بات خدا کی قسم، یہ مستقل ایک تقریر ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، یہ حضور تو گردنوں سے، سروں سے بوجھ اتارنے والے ہیں، جو پڑے ہوئے تھے گردنوں میں تو وہ نکالنے والے ہیں. تو آج موقع ہے، ذرا غور کیجئے. صحیحین کی حدیث میں تفصیلی قصہ ہے. حضور پلٹے گئے، بیش ہوئے، عرض کیا مالک تخفیف کر دیجئے. لیکن آج علماء کرام کی رفاقت بھی ہمیں حاصل ہے الحمدللہ، اور ہر قدم پر رہے. ان سے پوچھئے کیا حدیث میں ذکر ہے کہ حضور نے منشن کیا یا اللہ اتنی کم کیجئے، بلکہ کہا کم کر دیجئے. کیا کہا؟ کم کر دیجئے. بس کہا مطلقاً کم کر دیجئے، تخفیف کر دیجئے. اب اللہ کی مرضی کتنی کم کرے، تو اللہ نے کتنی کم کی؟ بولو یار، جنرل آفیسر سوال، کتنی کم کی؟ 5. حضور نے 5 کم کروائے نہیں، حضور نے کہا یا اللہ کم کر دیجئے. اللہ نے اپنی رضا سے 5 کم کر دی. حضور پلٹ کر آئے اللہ کی رضا سے، کہیں اللہ کی رضا سے، کہا 45 بھی زیادہ ہے، آج موقع ہے پھر جائیے. حضور پھر پلٹ گئے. اللہ نے حضور یا اللہ کم کر دیجئے. اللہ نے پھر 5 کم کر دی اپنی رضا سے. حضور پلٹ کے آئے حضرت موسیٰ کے پاس، موقع ہے اور کم کر لیجئے. پھر پلٹ کر گئے اللہ کی رضا سے، پھر کہا کم کر دیجئے. 5 اور کم. بھئی 5 کر کے کم ہوئی. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ یہاں پہ کوئی مبالغہ تو نہیں، کوئی مغالطہ تو نہیں. 5 کر کے تخفیف ہوتی نہیں. بھئی ایک سوال یہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں گفتگو اور بحث ہے کہ حضور غیب کا علم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، لیکن اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے. بولیے اللہ عالم الغیب ہے. تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جب اللہ کو پتا تھا کہ 45 چھوڑنی ہے، 5 باقی چھوڑنی ہے، تو پہلے چکر میں اللہ نے کیوں نہیں چھڑی؟ نہیں سمجھ آئی. لیکن اس میں ایک راز ہے، وہ راز یہی تو بتا رہا ہوں. حضور اللہ کی رضا سے آ رہے ہیں، اللہ کی رضا سے جا رہے ہیں. اللہ اپنی رضا سے 5 کم کرتا چلا گیا. جب 5 رہ گئی پھر کہا اجنا ربی بخشا لو. لیکن حضور نے فرمایا مجھے حیا ہے.
اب مجھے حیا آتی ہے، لیکن دل میں ذرا سا قلق پیدا ہوا، اور کملی والے کے دل میں قلق آئے اور اللہ کی وحی نہ اترے، فرمایا محبوب قلب حزین پر یہ قلق کیسا؟ عرض کیا یا اللہ 50 لے کر خوش تھا، 50 پڑے گی، 50 کا ثواب پائے گی۔ فرمایا محبوب رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ کا دل برا ہے، آپ کی امت اگر 50 کی بجائے 5 پڑے گی تو 50 کا اجر پائے گی۔ بندہ پرور پڑھیے تو صحیح، 5 رہ گئے۔ بھئی کیوں بات؟ یہ ہمارے پٹواری حضرات ہیں نا، ہم ان کے پاس جب ان کے دفتر میں آئے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے سانو گیڑے میں آئی نہ ہو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط؟ کوئی بھی دفتر ہو، یہ میں نے اس لیے کہا چونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی سفارش، کوئی تعلق، کوئی واسطہ پا کے کوئی گیڑا لگے، گیڑے نہ پائیں، لیکن اللہ اپنا محبوب نے چکر لگوا دیا، 5 کر کے کیوں لگوا رہا ہے؟ اس لیے لگوا رہا ہے کہ یہاں ساری دنیا کو بتانا مقصود ہے وہ مسجد اقصی کا امام، وہ میثاق النبیین کا مہمان خصوصی، وہ عالم ارواح کا رہبر و رہنما، وہ مقصد تخلیق کائنات، وہ وجہ تخلیق کائنات۔ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم ہے کہ اگر موسیٰ تمنا بھی کرے تو نہ دیکھ پائے، یہ تمنا نہ بھی کرے تو دیکھے بھی صحیح، بات بھی کرے، اور اللہ حضرت موسیٰ کو اور جناب موسیٰ کے توسط سے ساری کائنات کو یہی تو باور کروا رہے ہیں، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔